الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عظیم ترین ایام ذی الحج کے جو 10 دن ہیں اس میں سب سے زیادہ خاص اور فضیلت میں زیادہ بہتر دن سارے سالوں میں وہ عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ. اور اس کے معاملے کے اندر 3 باتیں بتانا ضروری ہے. سب سے پہلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عبدا من النار من یوم عرفہ. کوئی دن سال بھر کے دنوں میں جہنم سے آزادی اور چھٹکارا کسی بندوں کو ملتا ہے تو عرفہ کے دن سے بہتر اور بڑھ کے کوئی دن میں نہیں ہوتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبَاهِي بِعِبَادِهِ، اور اللہ تعالیٰ تعریف کر کے بتاتا ہے اس بندوں کے بارے میں جو حج کے لیے آئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی میں جڑے ہوئے ہیں، اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یعنی کہ ان کو مل جائے جو چاہے. اب یہاں پر غور کرنے والی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا، سئل عن صیام یوم عرفہ قال احتسب انه يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. میں عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت میں اللہ سے یہ اجر کا توقع اور یہ اجر ملنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنفرم کر رہے ہیں کہ پچھلے سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ انسان کے لیے گناہوں سے نظر انداز کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتا ہے. مگر اس کے اندر علماء اختلاف کرے کہ یہ چھوٹے گناہ جو لغزشوں میں انسان انجانے میں کر لیتا ہے اس کے لیے ہے، مگر کبائر بڑے گناہوں کے لیے انسان کو مخصوص توبہ کرنا ضروری ہے. بہرحال یہاں پر ایک اختلافی نقطہ آتا ہے امت میں. لوگ کیا کہتے ہیں یہاں پر کہ بھائی ہم کو ٹی وی میں دکھ رہا ہے لوگ عرفہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور وہ دن وہاں 9 ہو رہا ہے اور یہاں پر 8 ہو رہا ہے، تو کون سا دن عرفہ کا دن ہے؟ یہ سوال بار بار ہر سال اختلاف جھگڑوں میں لوگ جاتے ہیں. اس کا خلاصہ اور سوال کا جواب ایک مدلل طریقے سے قرآن اور سنت سے آپ لے لیجئے. اگر آپ اور ہم آج نبی کے زمانے میں موجود ہیں اور یہ سیٹلائٹ اور یہ ٹی وی براڈ کاسٹ جو بھی ہو رہا ہے یہ سب نہیں موجود ہے، تو لوگ جو انڈیا میں مسلمان رہتے تھے کوسے دن کا روزہ رہتے تھے؟ ان کے چاند کے حساب سے، جو چاند بتایا ہے اس کے حساب سے روزہ رہتے تھے. آج یہ ٹیلی کاسٹ جو بھی موجود ہے اگر یہ اچانک کچھ ڈیمیج ہو کے برخاست ہو جائے، کوئی دنیا کی تباہی آ جائے، جو ٹیکنالوجی ختم ہو جائے، تو لوگ کس پہ واپس آتے؟ سورج اور چاند پہ. اللہ تعالیٰ فرمائے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ لوگ پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، کرسنٹ جو پہلے مہینے کا چاند ہے، اہلہ جمع ہلال ہے، ہلال سنگولر ہے، اہلہ جمع ہے، پلورل ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، کہہ دیجئے یہی لوگوں کی وقت اور تاریخ، ڈیٹ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور حج کے دن معلوم ہوتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کیا؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن. اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں کیا فرمائے؟ ہم نے سورج اور چاند کو 2 نشانی رکھے ہیں. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً. رات کی روشنی کو بجھا دیا، یعنی کہ چاند سلگ رہا تھا سورج کی طرح، تو سورج کو جیسا مشتعل ہے ویسے ہی برقرار رکھے ہیں، اور چاند کو اللہ تعالیٰ اس کی روشنی بجھا دیے ہیں، صرف ریفلیکٹ کرتا ہے. ابھی فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، اللہ تعالیٰ فرمائے رات کی نشانی کو ہم نے بجھا دیا. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، دن کے اجالے کی نشانی کو ویسے رکھے ہیں. کیوں؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. اس میں آپ اپنا حساب کتاب، ٹائم ٹیبل، تاریخ اس سے پہچان کر سکے. تو ہمارے لیے مدلل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں بھی آیا ہے فطرکم یوم یفطر الناس واضحاکم یوم یضحی الناس. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ لوگ کا روزہ یعنی کہ عید جو ہوتی ہے، جس وقت لوگ متفق ہوتے ہیں کہ چاند کی تاریخ یہ بتائی تو اس کے اوپر سب لوگ متفق ہو گئے، اسی کے اوپر آپ کی عید ہوتی ہے یعنی کہ رمضان کی.
وَأَضْحَاكُمْ قربانی کا دن، جس دن لوگ متفق ہوتے ہیں کہ ہاں یہ 10 ذی الحج ہے، قربانی کا دن ہے، وہ تاریخ سے ہی متعین ہوتا ہے۔ تو دنیا والے براڈ کاسٹ دیکھنے سے وہاں کا یہ ٹائم لے کے یہاں پر اس چیز کو کرنا یہ درست نہیں ہے واللہ اعلم، مگر آپ الحمدللہ جب آپ 9 ذی الحج کے روزے پورے رہتے ہیں آپ کو فضیلت اجر مل جاتا ہے اس 9 ذی الحج کا۔ مگر عرفہ کا دن جو خاص لوگ رہنا چاہتے ہیں ان لوگ کو چاہیے کہ جہاں کی 9 تاریخ ہوتی ہے ذی الحج کی اس حساب سے رہا کریں۔ پھر اس کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج میں تھے وہاں پر حاجیوں کے لیے روزہ رہنے کا نہیں ہے عرفہ کا دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج میں تھے عرفہ کے میدان میں لوگ ڈاؤٹ میں تھے کہ رسول اللہ روزہ ہے یا نہیں ہے، تو آپ کو کسی نے ایک برتن میں دودھ بھیجا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر پیے سب کے سامنے تاکہ سب کو بتائے کہ حاجیوں کے لیے یہ دن کا روزہ نہیں، کیونکہ حاجیاں اللہ سے دعا اور مغفرت اور بہت سی چیزیں وہاں کرنے کے لیے ان کو وقت ملتا ہے اور وہ فضیلت کی جگہ پر فضیلت کے دن میں ہے۔ یہ دن کے تعلق سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرمائے کہ کچھ یہود لوگ آ کر ہم سے کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہارے پاس ایک ایسی آیت نازل ہوئی، اگر ہم یہودیوں پر یہ نازل ہوتی ہے تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے تھے۔ تو پوچھے کون سی آیت ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے دین کو مکمل کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ بھیج کر، واتممت علیکم نعمتی، پیغام پہنچنے کی نعمت پوری ہو چکی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور یہی اسلام سے میں راضی ہوں، یعنی کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام جس دین پہ اسلام پہ پریکٹس کرے جس طریقے سے، اس میں کوئی بدعات خرافات نہیں تھے جو آج لوگ زیادہ کرتے ہیں، وہی دین کو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو چکا ہے۔ تو عمر الخطاب جواب دے دیے اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے یہ تو ہمارے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفہ کے دن نازل ہوئی اور وہ ہمارا عید کا ہی دن ہے۔ تو معاملہ بہت بڑا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کسی کو کوئی اضافہ کرنے کی گنجائش نہیں، نہ دین میں کمی کرنے کی گنجائش ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو اور آپ کو اس دن کی رحمت، برکت، فضیلت، مغفرت گزشتہ سال آئندہ سال کی اللہ ہم اور آپ کو عطا فرمائے، اور اس کو صحیح طریقے سے روزے رہنے کی توفیق دے اور دیگر عبادات بھی اس میں کرنے کی توفیق دی۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین آپ کے اور ہمارے نیتوں میں، ارادوں میں کہ ہر عرفہ آئیں گا تو ہم اچھے سے اچھے اعمال، عبادات، صالحات کریں گے، چاہے زندگی ملی یا نہیں ملی، یہ نیک نیت آپ کے لیے کام آنے والی ہے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔